سر کیا خیال ہے ناموں کے ساتھ لقب ایسے ہی لگ گئے ہیں؟ سر ناموں کے ساتھ لقب لگانے کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بہت ساری جو ہے وہ جنگیں لڑنا پڑتی ہیں، اپنوں کی گردن پہ سر چھری چلانی پڑتی ہے، پھر جا کے ناموں کے ساتھ لقب لگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے وہ خلیل اللہ کا لقب عطا کیا، یعنی اللہ کا دوست۔ تو کیا خیال ہے یہ ایسے ہی جو ہے وہ لقب مل گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان لمٹڈ جو ہے وہ آزمائشیں ڈالی، ان لمٹڈ جو ہے وہ ان سے امتحان لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ہر امتحان میں جو ہے وہ کامیاب نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ویسے تو اللہ نے بہت ساری آزمائشیں ڈالی اور بہت سارے امتحان لیے، لیکن جو طریق میں سب سے واضح ہیں وہ 3 ایسی آزمائشیں ہیں کہ جسے طریق جو ہے وہ بار بار دہراتی ہے، بار بار ریپیٹ کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے کہ اللہ نے بے شمار جو ہے وہ نعمتوں سے نوازا۔ ایک ٹائم ایسا آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، جو ہے وہ مال و دولت سے جو ہے وہ نوازا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں جاؤ آج میرے ابراہیم کو آزما لو، اے فرشتوں جاؤ آج میرے ابراہیم کو آزما لو۔ تو ایک فرشتہ جو ہے وہ زمین پہ آیا انسانی شکل میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ایک میٹھی اور پرکشش آواز کہیں سے سنتے ہیں، تو آپ رک جاتے ہیں اور اس آواز کی طرف مدعو ہوتے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور اس آواز کی طرف رک کرتے ہیں آپ، اور جدھر سے آواز آ رہی ہوتی ہے آپ آہستہ آہستہ اس طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک آدمی کھڑا ہے جو بڑی میٹھی آواز سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام جو ہیں وہ جب ان کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اس آدمی سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں خاموش ہو گئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ قیمت ختم ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ اگر آپ نے یہ ذکر سننا ہے تو اس کے لیے قیمت لگے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی کیا مانگتے ہو، مانگو، کیا قیمت چاہیے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ جو آپ بکریوں کا ریوڑ لے کے جا رہے ہیں نا، اس میں سے ایک بکری مجھے چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت ایک بکری اٹھائی اور اس کے حوالے کر دی اور کہا کہ ذکر سناؤ، اور پھر جو ہے وہ ذکر سنانا شروع کر دیا۔ اب جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی پھر رک گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھئی اب کیوں رک گئے ہو؟ کہا قیمت ختم ہو گئی ہے، دوبارہ قیمت لگے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بکری اٹھائی اور اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ ذکر سناؤ، پھر ذکر سنانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر رک گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بکری اٹھائی اور اس کے حوالے کرتے کرتے وہ سارا بکریوں کا جو ریوڑ تھا اس کے حوالے کر دیا۔ پھر جو ہے وہ ذکر کرتے کرتے خاموش ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اب کیوں رک گئے ہو؟ تو کہا کہ بھئی قیمت لگے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس اونٹوں کا ریوڑ تھا، اللہ نے جو ہے وہ بے شمار دولت سے نوازا تھا، تو آپ نے ایک اونٹ اس کے حوالے کر دیا، اور اس طرح وہ پھر اس نے جو ہے وہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر پر پھر رک گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی کیوں رک گئے ہو؟ کہا کہ بھئی قیمت لگے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور اونٹ اس کے حوالے کر دیا۔ خیر کہ وہ اونٹوں کا جو ریوڑ تھا وہ بھی اس کے حوالے کر دیا۔ بات یہاں تک آ گئی کہ جو بھی مال تھا اس کے پاس وہ سارا ایک ایک کر کے اسے دے دیا، اور پھر جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب کیا چاہیے؟ اس نے کہا قیمت لگے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے پیچھے نظر دوڑائی، مال دولت ختم، ساری اس کے حوالے ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ ظاہری بات ہے کہ جو ریوڑ آپ نے مجھ سے لیے ہیں جانوروں کے، اس کے لیے آپ کو ایک نوکر بھی تو چاہیے، تو لہٰذا مجھے ان کا نوکر رکھ لے اور مجھے ذکر سناؤ، اللہ اکبر۔ تو جب یہ بات
اس آدمی نے سنی، یعنی کہ وہ ہے تو فرشتہ تھا لیکن انسانی شکل میں آیا تھا، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ ابراہیم تو اللہ کی آزمائش میں پورا اتر گیا، یہ اللہ کی طرف سے تیرا امتحان تھا کہ تو اللہ کے امتحان کو آپ نے پاس کر لیا۔ مکہ کا جو شہر ہے اس کے اندر جو مقام ہے جیسا تقدس دنیا بھر میں کسی مقام کو حاصل نہیں ہے، اور عربوں کی یہ بھی روایت ہے کہ اللہ نے یہ جو زمین تھی، یعنی زمین کی پیدائش سے 2000 سال قبل اس شہر کا کو یہ ہے ایک وجود بخشا تھا، اور یعنی یہ زمین جو ہے وہ پانی کے اوپر جو ہے وہ ایک جاگ کی مانند تھی، اور پھر اسی کے نیچے سے اللہ نے جو ہے وہ زمین کو بچھانا شروع کیا تھا۔ اور شہر کے اندر رہنے والے اللہ کے نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اس وقت فلسطین میں جو ہے وہ قیام فرما تھے، اللہ نے حکم دیا کہ اپنی جو ہے وہ جوزہ اور اپنے لختے جگر بیٹے کو لے کے تو اس بیابان میں چھوڑ کے آ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی جوزہ یعنی حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام کو اور بیٹے لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بیابان میں چھوڑ کے جب واپس آنے لگے تو ان کی جوزہ یعنی حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں اس لک دکھ بیابان اور چٹل میدان میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں تو دور دور تک نہ تو کوئی انسان نظر آ رہا ہے اور نہ پانی کی کوئی نشاندہی ہے اور نہ زندگی کی بقا کے لیے جو ہے وہ جہاں پہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو آپ جو ہے وہ اللہ کے نبی یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جوزہ کی بات یعنی اماں ہاجرہ کی بات جو ہے وہ انسنی کر دی، تو اماں ہاجرہ علیہ السلام سمجھ گئی۔ اماں ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا یہ خداوند قدوس کی طرف سے یہ حکم ہے؟ تو آپ نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ جی اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ تو ایک بہادر اور خدا پرست خاتون نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ بے فکر ہو کے جائیں، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ بے فکر ہو کے چلے جائیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جو ہے وہ دور ایک چٹان کے پیچھے کھڑے ہو کے دیکھنے لگے کہ کہیں جو ہے وہ حضرت اماں ہاجرہ جو ہے وہ کہیں ان کو فالو تو نہیں کر رہی، ان کے پیچھے تو نہیں آ رہی۔ تو دیکھا کہ وہ پیچھے نہیں آ رہی، تو آپ نے جو ہے وہ ہاتھ بلند کیے، دعا کی، کیا مولا، میں اپنے جو ہے وہ بیوی کو اور اپنے بچے کو مولا تیرے سہارے چھوڑ کے آیا ہوں، وہاں جو ہے وہ ان کو ایسے ریسورس دے، ایسے وسائل دے کہ وہاں آبادی قائم ہو سکے اور ان کو رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کر سکے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ اب کچھ وقت کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ پیاس محسوس ہوئی۔ جب پیاس محسوس ہوئی نا تو اب ماں کی ممتا جاگ اٹھی کہ بیٹا جو ہے وہ بیٹے کو پیاس لگی ہے۔ آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ لٹا دیا اور سامنے ایک صفا کا پہاڑ تھا، آپ اس کے اوپر چڑھ گئے کہ کہیں سے کوئی انسان نظر آ جائے، کہیں سے کوئی آبادی نظر آ جائے، کہیں سے کوئی مدد مل جائے، کہیں سے پانی مل جائے، تم اپنے بیٹے کو پانی پلا سکو۔ دیکھتے ہیں دور دور تک نگاہیں جاتی ہیں لیکن محرومی اور نامیدی سے واپس آ جاتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں۔ آپ اس پہاڑ سے اترتی ہیں، اس کے سامنے ایک پہاڑ تھا مروا کا، آپ اس کے اوپر جاتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بولا بھٹکا آدمی کو ادھر آئے، کسی سے کوئی پانی مل جائے، لیکن کوئی نہیں۔ آخر آپ ایک پہاڑ سے اترتی ہیں، دوسرے پہاڑ پہ، دوسرے پہاڑ سے تیسرے پہاڑ، یعنی کہ وہ ایک پہاڑ سے دوسرے سے پھر پہلے سے صفا مربع پہ اوپر 7 چکر لگایا آپ نے، لیکن بے بس کچھ نہیں ملا۔ اچانک آپ کے کان میں ایک آواز پڑی، آپ رک گئی، کہیں سے آواز آئی ہے۔
چند سیکنڈ کے بعد ایک اور آواز آئی، لیکن اس بار آواز جو ہے وہ پہلے سے بلند اور کلیئر تھی۔ اب بھاگتی ہوئی اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئی۔ جب اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئی تو وہاں کا جو منظر تھا وہ دیکھ کے آپ حیران رہ گی کہ وہاں ایک بزرگ ہستی جو ہے وہ سراپے نور کھڑی ہیں، یعنی وہ اللہ کے نبی جبریل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے تم کون ہو؟ تو حضرت اما حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوزہ اور لگتے جگر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہوں۔ اور دوسرا سوال حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ آپ کو جہاں پہ کس کے سہارے چھوڑ کے گئے ہیں؟ تو اما حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ وہ ہمیں اللہ کے سہارے چھوڑ کے گئے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا پھر تو وہ کافی اور شافی ہے۔ اسی پہ آپ نے جو ہے وہ زمین کے اوپر ایڑی جو ہے وہ رگڑی، ایڑی رگڑی تو وہاں پہ چشمہ پھوٹ پڑا اور پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ حضرت اما حاجرہ علیہ السلام نے جب پانی نکلتے دیکھا تو بھاگتی ہوئی وہ مشکیزہ جو ہے وہ پانی کی بھرنا شروع کر دی۔ مشکیزہ جب بھر لی، بعد میں سوچا کہ یہ پانی کہیں ادھر ادھر بہہ کر ضائع نہ ہو جائے۔ آپ نے جو ہے وہ اس کے پانی کے گرد جو ہے وہ مٹی کی باڑ جو ہے وہ بنانا شروع کر دی، اور ساتھ آپ جو ہے وہ اپنی زبان میں یہ کہتی جا رہی ہیں زمزم، یعنی رک جا رک جا رک جا، یعنی پانی بہہ رہا ہے نا تو وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ رک جا رک جا، یعنی زمزم زمزم وہ اپنی زبان میں کہہ رہی ہیں۔ اور پھر وہ زمزم اسی زبان سے وہ چشمے کا نام رکھا گیا اور آج تک اس پانی کو زمزم کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح پھر جو ہے وہ جو حضرت جبریل علیہ السلام تھے وہ واپس چلا گئے، اور وہاں پہ پھر جو ہے وہ ایک عربوں کا ایک قبیلہ تھا جس کا نام جہم تھا، وہ وہاں پہ آیا، آباد ہوا، اور جو ہے وہ پھر اللہ نے جو ہے وہ حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو وہ اللہ کے حکم سے واپس آئے۔ جب واپس آئے تو ماشاءاللہ اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو چکا تھا، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ وہاں پہ جو ہے وہ خانہ کعبہ تعمیر کیا جائے، یعنی کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر جو ہے وہ بنایا جائے۔ اسی طرح پھر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے مل کر وہ کعبۃ اللہ تعمیر کیا۔ اس تعمیر کے بعد کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا کہ یہ لاسٹ امتحان تھا، یہ اب ابراہیم علیہ السلام کا لاسٹ امتحان تھا جو بہت کٹھن تھا۔ اب لاسٹ امتحان کیا ہوا کہ اللہ نے حکم دیا کہ جو چیز دنیا میں آپ کے سب سے نزدیک ہے، سب سے چاہنے والی ہے دنیا میں، مجھے وہ چاہیے، اس کی قربانی دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام دنیا میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ ان کے جو قریب چیز تھی وہ تو ان کے لگتا جگر تھا، بیٹا تھا۔ تو آپ بول اٹھے کہ یا مولا، وہ تو میرا بیٹا ہی ہے دنیا میں جو میرے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ نے کہا کہ بھئی قربانی دو۔ ابھی آپ سوچو بچار میں ہیں کہ چند دن جو ہے وہ آپ نہ تو ابراہیم علیہ السلام سے کھل کے بات کرتے ہیں، نہ اپنی جوزہ یعنی اما حاجرہ سے بات کرتے ہیں، کچھ پریشانی کے عالم میں ہیں۔ راتوں کو خوابیں بھی آنا شروع ہو گئی کہ اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، خوابیں آنا شروع ہو گئی۔ خیر ایک دن آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ اکیلے میں کیا اور سائڈ پہ کر کے انہیں سارا وہ ماجرا سنایا کہ یہ معاملہ ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بابا جان، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر دیر کس بات کی؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو دیر کس بات کی؟ آپ ایکشن لیں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، آپ انشاءاللہ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو گیا، فیصلہ کر لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور دوسرے دن جو ہے وہ اپنی جوزہ یعنی اما حاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ اسماعیل کو نہلا دھلا کے اسے کپڑے پہنائے جائیں، اسے میں نے کہیں باہر لے کے جانا۔ لہٰذا اسے نہلایا دھلایا گیا، کپڑے پہنائے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو لیا اور
جنگل کی طرف۔ اب جب جنگل کی طرف گئے ہیں تو اب باپ تھا، ظاہری بات ہے وہ جگرا ہونا چاہیے کہ اگر ان کی جگہ پہ کوئی اور باپ ہوتا تو شاید وہ خود مر جاتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا کے اندر حوصلہ نہیں ہے کہ وہ یہ ایکشن لے، اس طرح کرے۔ اسماعیل علیہ السلام خود لیٹ گئے زمین پہ، باپ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے، اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ بیٹے کو پکڑ کے زمین پہ لٹا سکے۔ اسماعیل علیہ السلام خود لیٹ گئے، آنکھیں بند کر دی۔ جب آپ قریب آئے تو آپ کے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا، آپ نے آپ کی جو قمیض مبارک تھی جو پہنی تھی، آپ نے اس کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور آنکھوں پہ باندھ لیا۔ آنکھوں پہ باندھنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ جب گردن پہ چھری رکھی، اور اسی طرح جب جو ہے وہ آپ گردن پہ جب چھری چلانے لگے تو وہ چھری نہیں چل رہی تھی۔ آپ نے بڑی کوشش کی چھری چلانے کی، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں اور آپ بڑی کوشش کر رہے ہیں چھری چلانے کے لیے، لیکن چھری نہیں چل رہی۔ اور آپ کو سم ٹائم ایسا لگا کہ شاید جو ہے وہ چھری چل گئی، گردن کٹ گئی، لیکن آپ نے جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو نیچے جو منظر تھا اسے دیکھ کر عقل دنگ رہ گئی کہ وہاں پہ اللہ کی ذات نے جو ہے وہ اسماعیل کی جگہ ایک دمبا جو ہے وہ نمودار کر دی ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ اور اس طرح یہ اللہ کا جو ہے وہ ایک آخری امتحان تھا ابراہیم کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب نکلے۔ پھر اللہ نے جا کے انہیں لقب دیا خلیل اللہ، یعنی اللہ کا دوست۔ اللہ کا دوست بننا کوئی عام بات نہیں ہے، اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے اپنی نفس کو مارنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے نفس کی پہلے قربانی دینی پڑتی ہے، اور پھر جا کے جو ہے وہ خلیل اللہ کا لقب ملتا ہے، پھر جا کے اللہ کا دوست